السلام علیکم ویورز، عازمین راہ وفا میں خوش آمدید۔ آج ہم جس شہید کے بارے میں بات کریں گے وہ 1999 کارگل جنگ کے شہید ہیں۔ اس شہید کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن نے خود اس کی جمع مردی اور بہادری کا بارے میں آ کر ہمیں بتایا اور ان کی جیب میں خط بھی نکلا۔ آپ بالکل ٹھیک پہنچے۔ میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے بارے میں بات کروں گا۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیپٹن کرنل شیر خان شہید کیا فیملی، کیا ارلی بیک گراؤنڈ، کس طرح کے تھے؟ بیسیکلی ہی بلانگ ٹو اے ولیج کالڈ نواں کلی، سوابی میں ہے، یہ خیبر پختونخوا صوبے میں۔ 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے تھے، اور نام ان کا آف کورس بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کرنل شیر ان کا نام ہے، کرنل ان کا رینک نہیں تھا، اور اس کی وجہ ان کے دادا تھے۔ ان کے دادا جن کا نام گلاب تھا، انہوں نے خود والنٹیئر کیا تھا 1947-48 میں کشمیر کے جہاد میں، اور ادھر کافی داد شجاعت دی تھی، اور وہاں پر یہ اپنے ایک آفیسر کرنل شیر سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ اور بیسیکلی بلانگ ٹو اے ویری نائس اور ریلیجس فیملی، اور بہت مضبوط ان کی ایتھکس تھی۔ اور پہلے انہوں نے ایز ایئر مین پاکستان ایئر فورس کو جوائن کیا تھا، پھر اس کے بعد 1992 میں ان کو پی ایم اے میں ایڈمیشن مل گیا، ان کو کال آ گئی آئی سی ایس بی پاس کرنے کے بعد، تو ہی جوائنڈ دا 90 لانگ کورس ایٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکو۔ ڈاکٹر صاحب کریئر اور کس طرح کے تھے، پی ایم اے میں بھی کس طرح انہوں نے زندگی گزاری؟ ہاں، پی ایم اے میں جو ان کا ایک چیز جو تھی، داڑھی رکھ کر گئے تھے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے پی ایم اے کا ماحول کچھ ایسا تھا اس دور میں بھی کہ انہوں نے کہا کہ داڑھی منڈوا دیجئے، سینئرز کی طرف سے دعا ہوا ہے، آفیسرز کی طرف سے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں داڑھی نہیں ہٹانے والا۔ اور ایون ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ شاید نہ ملے اگر آپ اسی طرح داڑھی رکھے رہے۔ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کرنے سے انکار کر دیا، ان کا داڑھی تو رہے گی، یہ تو میرے ایمان کا جزو ہے۔ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے پی ایم اے میں بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، مشقیں ہوتی ہیں، اور لڑکے تھک کر بحال ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کورس میٹ بتاتے ہیں کہ ایون سخت ترین رننگ اور ڈرلز کے بعد جب ہم لوگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہوتی تھی، تو ہم دیکھتے تھے شیر جو ہے وہ سب سے پہلے جاتا تھا، وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ نماز اس نے کبھی پی ایم اے میں بھی مس یا ڈیلے بھی ایون نہیں کی۔ تو دیٹ واز دا سارٹ آف پرسن ہی واز۔ پھر آگے پاک آرمی میں آفیسر بن گئے، پہلے 27 سندھ ریجمنٹ میں، اس کے بعد 12 NLI ریجمنٹ میں شامل ہو کر کشمیر کی طرف پوسٹ ہوئے۔ اب 1998 جنوری کی بات ہے، ڈومل کے مقام پر پوسٹڈ تھے کشمیر میں۔ اب وہاں پر بات چیت یہ چل رہی تھی کہ ایک انڈین آبزرویشن پوسٹ تھی جس کو پاکستانی چاہتے تھے کہ وہ پوسٹ ان کی راہ کا ایک کانٹا ہے، ہٹ جائے، اور اس پر بات چیت چل رہی تھی کہ بھئی انڈینز تو سردیوں میں پوسٹ خالی کر جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں اس پوسٹ کا۔ تو میٹنگز کچھ چل رہی تھیں، ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی تو جو سی او صاحب تھے یونٹ کے، ان کو فون آیا، فون پر جی کیپٹن شیر بول رہے ہیں۔ کیپٹن شیر نے کہا سر میں نے اس پوسٹ پر قبضہ کر لیا اور اس وقت آپ کو اسی پوسٹ سے فون کر رہا ہوں۔ تو دیٹ واز ہاؤ ہی واز۔ بعد میں ان کو بادل ناخواستہ ادھر سے واپس آنا پڑا جب ہائی کمانڈ نے کہا کہ آپ اس پوسٹ کو خالی کریں، انڈینز کی پوسٹ ہے، مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن شیر خان واز لائک کہ ٹھیک ہے، if I can do it then I'll do it۔ تو دیٹس the sort of chap he was۔ ڈاکٹر صاحب، ایکشن اینڈ بیٹل آف ٹائیگر ہل، ہاں، زبردست مقابلہ، پلیز بتائیں۔ وہ آپ نے بات کی نا ان کی جیب سے خط بھی نہیں، ان کی جب باڈی انڈیا نے واپس کی تو ساتھ ہی انڈین بریگیڈیئر مہندر سنگھ باجوہ کا لکھا ہوا ایک خط ان کی جیب میں تھا، جس میں اس نے یہ سفارش کی تھی کہ اس شخص نے بہادری اور شجاعت کی ساری حدیں کراس کر دی ہیں، اور اس کو پاکستان کی طرف سے ہائیسٹ اعزاز جو دیا جا سکتا ہے وہ دینا چاہیے۔ کیا بات! اور بالکل یعنی تعریف ایسی کہ دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جائے، دشمن بھی رتب اللسان ہو جائے، ایسا ایمان کا لیول ہو۔ اور کرنل شیر خان صاحب پہلے تو اچھا یہ ہی واز آلویز ویری پرو ایکٹیو، ایون آرڈرز کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ ایک دن اپنے انیشیٹو پر انہوں نے اپنے چند جوان ساتھ لیے، تقریباً 7 جوان ساتھ لیے، رات کے ٹائم نکل گیا، آدھی رات کے ٹائم لائنز کراس کی، انڈینز کی طرف چلے گئے۔ یہ رات ہے 22 جون 1999 کی، 4 ساڑھے 4 بجے قریب انڈین کیمپ کے قریب پہنچ کے، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ ان پر اس وقت قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ سنتری بھی سوئے ہوئے تھے، سنتری کو نیوٹرلائز کیا گیا، ایمبوش مارا گیا، اور 38 بھارتی فوجی اس ایمبوش میں ہلاک ہوئے۔ اتنا زیادہ تباہی مچائی گئی، اور اس کے بعد جب بھارتیوں نے ایئر کور ایون کال کر لیا اور توپ خانے کا فائر بلوا لیا، اور شیر خان پھر وہاں سے نکلے، اور ان کے ایک ساتھی سپاہی عرفان زخمی ہو گئے، اور کچھ دیر بعد وہ شہید ہو گئے۔ شیر خان نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، تو جو شیر خان کی جیکٹ تھی اس پر عرفان کا خون لگ گیا۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کسی نے آپ جیکٹ چینج کریں، اس پر خون لگا ہوا، تو انہوں نے کہا یہ جیکٹ پہننا میرے لیے باعث اعزاز ہے، اس پر ایک شہید کا خون لگا ہوا ہے،
اب یہاں پر میں اقبال کا وہ شعر پڑھوں گا کہ خود آگہی نہ سکھلا دی، خود آگہی نے سکھلا دی ہے جس کو تن فراموشی، حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پر ذرا پوشی۔ اس بندے نے شہید کے خون والی جیکٹ پہن لی، اس کو ذرا پوشی کی کیا ضرورت رہی۔ اور ٹائیگر ہل کی وہ بیٹل ہے، بڑی مشہور بیٹل ہے، بڑے اس مارکے کی تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ اس میں شہید ہوئے کیپٹن کرنل شیر خان بھی، اور ایک ہمارے اور ہیرو کیپٹن عمار شہید، جن کے نام پہ راولپنڈی میں وہ مشہور عمار چوک بھی ہے۔ تو بیسیکلی ٹائیگر ہل پر پاک فوج کی جو پوسٹیں تھیں وہ 3 تھیں، اے بی اور سی کے نام سے، اور کیپٹن شیر اور کیپٹن عمار جو ہیں وہ ادھر پوسٹ ہوئے 4 جولائی کو وہ ادھر آئے، اور اس وقت سچویشن یہ تھی کہ انڈیا بھرپور دباؤ ڈال رہا تھا۔ پاکستان کے ادھر ٹوٹل 1 یا 1.5 کمپنی موجود تھی، میکسیمم 100-150 سپاہی، جبکہ انڈیا 2 بٹالینز کے ذریعے اٹیک کر رہا تھا، جو کہ 18 گرینیڈیئرز اور 8 سکھ بٹالین، اور انڈیا کے بریگیڈیئر مہندر باجوہ کمانڈ کر رہے تھے۔ تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ اے اور بی پوسٹ کے درمیان میں انڈیا گھس چکا تھا، اور دونوں پوسٹ کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اور آف کورس پاکستانی تعداد میں بہت کم تھے، لیکن یہ چیز کیپٹن شیر خان اور عمار جیسے مجاہدوں کو کدھر روکنے والی تھی، تو دے اٹیکڈ، اور انڈینز ور سرپرائز، ان کا نہیں خیال تھا کہ پاکستانیوں کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس طرح کا جرأت مندانہ قدم اٹھائیں گے، تو نتیجتاً ہیوی کیجویلٹیز کے ساتھ انڈینز کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس وقت تک واجپئی یہ دعویٰ کر چکے تھے انٹرنیشنل پریس میں بھی کہ ٹائیگر ہل پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اور جان پر بنی ہوئی تھی بھارتی فوج کی کہ ٹائیگر ہل پر ہر صورت قبضہ کرنا، تو فل ایئر پاور، فل آرٹلری کنسنٹریشن، اور 2 انفینٹری بٹالین سے 5 جولائی کو فل اٹیک لانچ کر دیا گیا، اور ٹائیگر ہل پر انڈینز نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستانی پوسٹیں گر رہی تھیں، لیکن شیر خان نے کہا کوئی نہیں، آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، اور انہوں نے اٹیک لانچ کر دیا انتہائی جواں مردی سے، ان براڈ ڈے لائٹ، دشمن کی نگاہوں کے سامنے وہ نکلے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اور انہوں نے دشمن کو بے پناہ جانی نقصان پہنچایا، اور آگے بڑھتے بڑھتے ایون انڈین لائنز کے اندر ڈیپ چلے گئے۔ ان کی جو باڈی ہے وہ انڈیا کے پاس رہ بھی اسی طرح گئی کہ وہ اتنا آگے چلے گئے کہ وہ انڈینز کے اندر لائنز کے اندر گھس آئے۔ شوق شہادت ڈاکٹر ہاں، صاحب انہوں نے زبردست۔ کہا کہ پیٹھ مسلمان نہیں دکھاتا، اور وہاں پر وہ شہید ہوئے، اور اس طرح ان کی باڈی انڈینز کے ہاتھ لگی، اور ان کی اس بے مثال بہادری کو انڈین بریگیڈیئر باجوہ نے خود بھی دیکھا اور پھر ان کی تعریف کی۔ اور کیپٹن شیر کے شہید ہونے کے بعد کیپٹن عمار نے اٹیک کا مومنٹم جاری رکھا اور سخت لڑائی کی، اور انڈینز کو بھاری نقصان ضرور پہنچایا، لیکن خود بھی شہید ہوئے، تب و تاب جاویدانہ کے صلہ پایا۔ اور کیپٹن شیر اور کیپٹن عمار تو اپنی ہیروئک ایک داستان رقم کر گئے۔ نیور دا لیس ٹائیگر ہل پر انڈیا نے قبضہ بھی کر لیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ یعنی کہ ال پلانڈ میئرز اس طرح کے مجاہدوں کی ڈیڈز کو بھی پھر یعنی کہ وہ ڈیڈز ہماری عزت بچانے کا باعث تو بنی، لیکن اسٹریٹجیکلی پکچر تو چینج نہ ہو سکتی تھی، آخر کب تک لڑتے۔ انہوں نے بیونڈ ہیومن انڈیورنس جا کر پرفارم کیا، لیکن تماچا ہے ہماری اس لیڈرشپ کے اوپر جو کہ ہیرو کو پتھروں کی طرح یوز کرتی ہے، اور اس طرح انہیں دشمن کے آگے بے یار و مددگار پھینک دیتی ہے کہ دشمن کی ایئر پاور، آرٹلری سب کچھ ریڈی ہے، اور ہم لوگ بین الاقوامی سطح پر یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ پاک آرمی تو انوالو ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بحث کہیں اور چلی جائے گی، مجھے ڈاکٹر صاحب تھیم کے بارے میں بتائیں، ایک شہید کی تھیم ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کی کیا تھیم ہے؟ تھیم تو ان کی بہت کلیئر ہے، ایز اے لائن، جیسے شیر ان کا نام ویسی شیر والا ان کا کردار، اور اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو جعفر طیار کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، جو موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ علم بردار تھے، اور انہوں نے پرچم تھاما ہوا تھا، اور ایک ہاتھ کٹا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور دوسرا ہاتھ کٹا تو انہوں نے بازوؤں میں پکڑ لیا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کیپٹن کرنل شیر خان میں اس اسپرٹ کی کچھ جھلک نظر آتی ہے، اور جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ زبردست خراج تحسین ڈاکٹر صاحب آپ نے شیر خان صاحب کو دیا، اور بڑی زبردست یہ کلام اقبال آپ نے سنایا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ واقعات سنے، چھوٹی چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ کرنل شیر خان کے متعلق میں نے سنا کہ کرنل شیر خان کے والد کو جب ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو ان کا نہیں، میرا بیٹا بھی شہید نہیں ہو سکتا کیونکہ کشمیر آزاد نہیں ہوا، تو کچھ اس طرح کے واقعات ہیں؟ ہاں نہیں، ان کی فیملی بہت موٹیویٹڈ، بلکہ ان کے جو بھائی ہیں انور شیر وہ بتاتے ہیں کہ
کیپٹن صاحب کی شادی کے لیے 5 لاکھ بچا کر رکھے ہوئے تھے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے اس رقم سے نواں کلی میں اسکول کھلوایا شہید کے نام سے. اب تو ماشاءاللہ کیپٹن کرنل شیر خان صاحب کے نام پر ایک بڑا اچھا کیڈٹ کالج ہے ثوابی میں. پھر یعنی اس بندے کا کریکٹر ہی آپ دیکھیں نا, جب ان کا جنازہ ہوا تو کئی غربا بھی شمولیت کے لیے آئے. پتہ چلا کہ کیپٹن صاحب اپنی قلیل تنخواہ میں ان کی امداد بھی کیا کرتے ہیں. مطلب اس طرح کی خیرات دینا کہ دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. اور یعنی کہ آپ ان کا پورا کریکٹر دیکھیں نا, نیور افریڈ آف اینی تھنگ, ہی واز این ان اپولوجیٹک ٹرو مسلم. پی ایم اے میں رگڑا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, داڑھی نہیں کٹے گی, کیونکہ داڑھی انہوں نے کسی فیشن کے لیے نہیں رکھی, انہوں نے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے اور اس کانسیپٹ کے ساتھ رکھی ہے. تو اس کانسیپٹ سے منہ موڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. یا پوسٹ پر قبضے کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو شیر خان پوسٹ پر قبضہ بھی کر آتا ہے, شیر خان ایمبوش بھی کر آتا ہے, شیر خان دشمن کی گولیوں کی بارش میں کود جاتا ہے اور دشمن کی لائنوں کے اندر تک گھس جاتا ہے, یہاں تک کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. وہ والی بات ہے نا, ویسے حضرت علی نے شعر پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, جنگل کے شیر کی طرح خوفناک, جب انہوں نے مرہب کو قتل کیا. تو یعنی کہ شیر خان اس ٹائپ کا حیدر ہے پاکستان کا. شکریہ, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویورز, آزمین رائے وفا کا ایک چھوٹا سا خراج تحسین کرنل کیپٹن شیر خان شہید کے لیے. دیکھتے رہیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.